بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین۔ میرے عزیزو، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ روئے زمین پر پڑھنے والے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ ایمان کی روایت سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے بغیر دلیل کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق امیر المؤمنین بھی ہیں، امیر المسلمین بھی ہیں، خلیفۃ الرسول بھی ہیں، خلیفہ اول بھی ہیں، اور خلیفہ بلا فصل بھی ہیں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی صحابی ہونے کی گواہی قرآن کریم دے رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، پاکستان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکالی جائے، ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جائے، ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اپنے قومی اداروں سے کہوں گا، میں اپنی پاک فوج سے کہوں گا کہ خدا را ان گستاخوں کو لگام دے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رہے میرے عزیزو، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہر چیز بعد میں ہے۔ پاکستان بعد میں ہے، ہمارے لیے پاکستان کا آئین بعد میں ہے، ہمارے لیے اکابر اور اصاغر بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے صحابہ اکرام ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان سے بڑھ کر ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، پاکستان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جائے۔ 4 محرم الحرام، یہ جو محرم جا رہا ہے اسلام آباد کی جو ہے وہ سرزمین پر، ایک شیعہ ذاکر آصف رضا علوی لعنتی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر صدیق کو کافر و فاجر کہہ رہا ہے۔ میری بات سنیں، اگر آپ کا قانون کمزور ہے نا، فیصلہ نہیں کر سکتا، تو عرش والے رب کا قانون کمزور نہیں ہے۔ تو اب میرے عزیزوں، کرنے کا کام یہ ہے کہ اب وقت ہے کہ پوری قوم کو بتایا جائے کہ یہ جو اصحاب رسول کے دشمن ہیں یہ کائنات کے غلیظ ترین کافر ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں، اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہے تو روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم کہ جن سے ایمان کی روایت چلی، جنہوں نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا ساتھ دیا، جنہوں نے مصائب کی موجوں میں میرے نبی کے ساتھ شناوری کرتے رہے، جنہوں نے ہر دکھ میں، علم میں، غم میں، رنج میں نبی کا ساتھ دیا، تکلیفیں اٹھائیں، ان کی ذات کے بارے میں پاکستان کی سرزمین دارالخلافہ اسلام آباد میں بیٹھ کر ان کے بارے میں اتنی غلیظ ترین زبان استعمال کی جائے۔ کام کرنے کا یہ ہے کہ ان کے کفر کو گلی گلی میں عام کیا جائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا اس وقت بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ آج سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کیا جائے اور ان کافروں کے کفر کو ننگا کیا جائے۔ یہ کیا مذاق ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر جن اصحاب رسول کی جوتیوں کے صدقے پاکستان ہمیں ملا، ہم ان کی ذات پر یہ چیزیں برداشت کر لیں اور ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ پاکستان میں جب بھی اصحاب رسول کے ناموس کے لیے، عزت کے لیے قانون سازی کی باری آتی ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کا شریعت بل ہو، چاہے وہ یہ حال ہی کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر نفاذ اسلام ایکٹ ہو، یہ اصحاب رسول کے دشمن اس جو ناموس صحابہ کے بارے میں بل پیش کیا جائے یا تحریک چلائی جائے، اس کی مخالفت کرنے میں یہ رافضی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو اصحاب رسول کی عزت اور ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔
یہ باتیں میں کسی جماعت کا ذمہ دار یا عہدیدار نہیں ہوں، میں اصحاب رسول کا ادنا سا نوکر اور غلام ہوں۔ پاکستان کا احترام ہے، قومی اداروں کا احترام ہے، پاکستان کے احترام ہے، آئین کا احترام ہے، سمجھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، مگر واللہ عرش والے رب کی قسم ہر چیز بعد میں ہے۔ نبی کی جماعت، جماعت صحابہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہے۔ تو میرے دوستو یہاں پر یہ بھی میں گزارش کر دوں، خدا را ہم دیوبندی بعد میں ہیں، بریلوی بعد میں ہیں، اہل حدیث بعد میں ہیں، اگر کوئی کسی جماعت کا ہے، میں مسلک حقہ کی ساری جماعتوں کا احترام کرتا ہوں، مسلک حقہ کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہیں، قابل احترام ہیں، مگر اس کے لیے گزارش یہ ہے اب وقت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ امام اہل سنت سیدی و مرشدی حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ضرورت ہے کہ استاد محترم علامہ خالد محمود PhD لندن، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ضرورت ہے کہ میرے استاد محترم علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ تو میرے دوستو تمام مسالک کے دوستوں سے گزارش ہے، چاہے وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، یا مسلک حقہ کی کسی بھی جماعت سے تعلق ہے، خدا را ہمارے لیے ہر چیز بعد میں ہے، اصحاب رسول کی عزت سب سے پہلے ہے، اصحاب رسول کا احترام سب سے پہلے ہے۔ تو اس پر اتنا بھرپور احتجاج کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ یہ پاکستان میں قانون سازی ہو، اصحاب رسول کے جو دشمن ہیں، منکر ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ سخت قانون بنایا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی اہل حق ہیں اور جہاں جہاں پر بھی اہل حق کام کر رہے ہیں، اللہ تمام اہل حق کی خصوصی نصرت و مدد فرمائے۔